بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں لاہور 24 نیوز کی ٹاپ سٹوری اور میرا نام ہے عبید خان. ناظرین, موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس سے یقیناً آپ بڑے بخوبی واقف ہیں. اس وقت میرے ساتھ دو سینئر تجزیہ کار موجود ہیں, ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اب جو سیاست ہونے جا رہی ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. غضنفر اعوان صاحب موجود ہیں, عاصم امین صاحب موجود ہیں. عاصم صاحب, سب سے پہلا سوال آپ سے میں کروں گا. مریم نواز کی آج پیشی ہوئی تھی, جو بلاسٹ ان کی پیشی تھی لاہور میں نیب کے دفتر میں, وہ بھی آپ نے دیکھی تھی. کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب, اب سیاست تھوڑی سی نا کہہ لیں گے عروج چینج ہو رہی ہے, اور اپنی طاقت سب کی کوشش ہے کہ وہ اپنی طاقت کا زور دکھائیں. بلاول صاحب اپنی سیاست کر رہے ہیں, مریم صاحبہ اپنی سیاست کر رہی ہیں. لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا لاہور نیب کے آفس میں, اس کے باہر اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کتنی عوام ہے, اور ہمارے ساتھ اب کوئی بات ہوئی تو ہم زور مذمت کریں گے اور اس کو بتائیں گے کہ آگے کیسے چلنا ہے. ٹھیک ہے. اور آج بھی انہوں نے مری سے نکلنے سے پہلے تمام تر ورکر کا اسلام آباد, پنڈی, مری کے انہوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا. وہاں سے ایک قافلے کی صورت میں وہ وہاں سے نکلے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ, پنڈی ہائی کورٹ انہوں نے آج پیش ہونا تھا. لیکن دیکھیں کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں, کہ یہ پھر ماضی کی جو چیزیں ہیں اسی کو آپ دوبارہ میرا خیال سامنے لانا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پہ حملہ یا پی ٹی وی پہ حملہ یا اور اداروں پہ حملہ. آج شاید پتہ نہیں ایک نائب پہ آپ نے کیا, اور دوسرا آج آپ اپنی طاقت کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہائی کورٹ کو دکھانا چاہ رہے ہیں اور ججوں کے خلاف آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ پیش ہو رہے ہیں ایک طریقے کے ساتھ. آپ کے سامنے جو کیسز ہیں ان کا آپ ان کو فیس کریں, جو چیزیں مانگتے ہیں ان کو دیں. میرا تو خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا. یہ ایک ہجوم لے کے جانا اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا, یہ سمجھ سے بالاتر ہے. کیا اعوان صاحب 10 محرم الحرام کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ جس طرح سے 10 محرم گزریں گے یقیناً دوبارہ سے پیشیاں ہونی شروع ہوں گی, اور سیاست کا جو آغاز ہے اپوزیشن کی جانب سے کیا جائے گا, جس طرح سے اے پی سی اور جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے تمام تر جماعتوں کو اکٹھا ہونے کی یقین دہانی کروائی ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں, کون سا ایجنڈا لے کر اپوزیشن سامنے آ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ بھائی صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں سیاست. آپ نے بات کی ہے سیاست کی, تو سیاست اب جو ملکوں کی سیاست ہے نا, انٹرنل سیاست, یعنی کہ ملکوں کے اندر سیاسی جماعتوں کی, قافلے کی, پیپلز پارٹی کی, نون لیگ کی, ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی. کورونا کے بعد دنیا کی سیاست ہو رہی ہے کہ دنیا کدھر جانی ہے, دنیا نے کس سائڈ پہ جانا ہے, دنیا نے کس دھڑے کے ساتھ کام کرنا ہے, دنیا نے کس ٹرائکا کے ساتھ کام کرنا ہے. اب جو لوگ ملکوں کے اندر, مطلب آپ پاکستان لے لیں, انڈیا لے لیں, جاپان لے لیں, چائنا لے لیں, سعودیہ بھی لے لیں, کتنی بغاوتیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ جی شاہ سلمان کو ہٹایا جا رہا ہے, گرفتار کر لیا گیا ہے, بٹھا لیا گیا ہے, یہ ہو گیا وہ. کوئی فرق نہیں پڑنا جب تک کہ انٹرنیشنل سیاست کسی موڑ پہ نہیں آتی. اب سیاست کا محور ہے امریکہ کے الیکشن جو نومبر میں ہیں. جب تک امریکہ کے الیکشن نہیں ہوتے ملکوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آنی. اب آپ بات کریں شہباز شریف کی, مریم نواز کی, چودھریوں کی, آج دن ہم خبریں سن رہے ہیں, وزیر اعلیٰ چودھری شہباز شریف, وزیر اعلیٰ حافظ بشارت, وزیر اعلیٰ راجہ بشارت, وزیر اعلیٰ چودھری نثار علی خان, یہ سب اپنے آپ کو بچانے کے ایک سیاسی ہاتھ کنڈے شوشے خواہ. اب دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں آج مریم کی, مریم نے پیش ہونا ہے. مریم اب جلد سے جلوس کر کے زندہ نہ رہے تو کیا کرے؟ اگر مریم نے ایسا نہ کیا تو نون لیگ اگلے 2-4 مہینے میں بالکل ہی ختم ہو جائے گی, کیونکہ سیاسی ایجنڈا اب عمران خان, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں عبید صاحب, میرے ساتھ عاصم صاحب بھی بیٹھے ہیں, عمران خان کی حکومت کہیں نہیں جا رہی. یہ 3 سال نہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اگلے 5 سال کی فکر کریں. یہ حکومت نہیں جائے گی, نہیں جائے گی, نہیں جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کم از کم 10 سے 15 یا 20 سال کا جو یہودی ایجنڈا ہے نا, اس میں کوئی اور اس میں فٹ نہیں ہوگا. اب اللہ نہ کرے, میں مطلب دعا کرنی چاہیے عمران خان, اللہ اس کو زندگی دے, نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پہ, لیکن میرا خیال ہے جب تک وہ زندہ ہے وہ کہیں نہیں جا رہا. یہی ہمارا وزیر اعظم رہے گا, چاہے صدر بن جائے, چاہے وزیر اعظم بن جائے, صدارتی نظام آ جائے, پرائم منسٹر کا نظام رہ جائے, بندہ یہی رہے گا. کیسے اتنے شیور ہیں آپ, کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم جو موجودہ ہے ماضی میں اور جو فیوچر ہے آنے والا اس کے اندر بھی وہی وزیر؟ ہاں میں بتاتا ہوں. اس میں دیکھیے
ہمارے ملک کا کوئی بندہ نواز شریف بھی ہو، بے نظیر بھٹو کے بعد اگر کسی نے دنیا میں سیاست کی ہے یا عالمی سیاست کی ہے تو وہ عمران خان ہے، جو سمجھتا ہے کہ امریکہ کیا چاہتا ہے، انگلینڈ کیا چاہتا ہے، جاپان کیا چاہتا ہے، چائنا کا، اس کو انٹرنیشنل کی سیاست کا پتہ ہے، اس لیے ان کے لیے اس سے بہتر آپشن بندہ ہے ہی کوئی پاکستان ماضی میں کیا جو وزیر اعظم رہے ان کو انٹرنیشنل ایجنڈے کا پتہ نہیں تھا؟ کیا وہ انٹرنیشنل فارم پر سیاست نہیں کر سکے؟ نہیں دیکھیں، خارجہ پالیسی ہر ملک اپنی بناتا ہے، لیکن بعض اگر مجھے دیکھیں، اگر آج مجھے وزیر اعظم بنائے یا آصم صاحب کو بنا دیں تو 2 سال تو ہمیں خارجہ پالیسی سمجھنے پہ لگ جاتا ہے کہ کون سا ملک کہاں کھڑا ہے، کون سے ملک کا وین کیا ہے، ہمارا MOU کس کے ساتھ ہے، ہم نے چلنا کس کے ساتھ ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں انٹرنیشنل سیاست میں آج سے نہیں ہیں، 25 سال سے ہیں، میرا لاکھ اسے اختلاف رہے، ملک کی انٹرنل دیکھیں اندر کیا ہو رہا ہے، پٹرول ہے، مہنگائی ہے، کرونا ہے، یہ ہے وہ، یہ ہمارے اندر کے معاملات ہیں۔ آپ سیاست کو دنیا کے رنگ سے دیکھیں، دنیا کدھر جا رہی ہے، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے دنیا کے ساتھ چلنے کا کہ دنیا کیا چاہتی ہے۔ ہمیں احتیاط کرنی ہے عبید صاحب کہ کہیں ہم اب استعمال نہ ہو جائیں، کیونکہ دنیا کے 56 اسلامی ملکوں کی نظر جو ہے وہ پاکستان پہ ہے کہ پاکستان کدھر جاتا ہے۔ ہم ایٹمی ملک ہیں، جدھر ہم گئے ساری لنکا ادھر ہی جائے گی۔ آصم صاحب اتفاق کرتے ہیں کہ اب جو عمران خان ہے وہ آئندہ کے 5 سال بھی الیکشن انہی کے ہاتھ میں ہوگا اور 5 سال کے وزیر اعظم بھی ہوں گے؟ دیکھیں وان صاحب کی ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ آنے والے ٹائم کے یہ 3 سال بھی عمران خان صاحب کے ہے اور اگلے 5 سال بھی عمران صاحب کے ہے، بالکل ٹھیک کہا انہوں نے، لیکن تھوڑا سا مجھے اختلاف ہے ان کی دوسری بات پہ کہ یہ شاید یہودی ایجنڈے پہ پورے فٹ بیٹھتے ہیں۔ میرا یہ اختلاف ہے کیونکہ اب دیکھیں سنیریو عوان صاحب چینج ہو گیا ہے۔ پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ 77-78 سالوں میں کسی کو نہ بولنا آتا تھا نہ بات کرنے آتی تھی، پرچیاں لے کے جاتے تھے، ہاں جی اللہ کرے ایسا نہ دے دے۔ میں آپ کی بات کی وضاحت کرتا ہوں، میرا یہودی ایجنڈے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کوئی یہودی ایجنٹ ہے، مطلب انٹرنیشنل جو طے ہو رہا ہے، جو پالیسیاں بن رہی ہیں ان کو فالو کرنے کے لیے بہترین آدمی یہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ اب دیکھیں آپ نے یہ بھی بات بالکل ٹھیک کی کہ ہمارے انٹرنل بہت سارے ابھی معاملات ہیں جو ٹھیک ہونے والے ہیں، لیکن ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل لیول پہ ہماری بات کو اب سنا جاتا ہے، اس پہ غور ہوتا ہے، اس کی بات پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی جیت ہے جی بالکل ہے کہ الحمدللہ کہ آنے والا ٹائم پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ آصم صاحب جو انٹرنیشنل سطح پر جو سیاست ہو رہی ہے اس سے جو ملکی سطح پر سیاست ہے وہ کتنا اثر انداز ہو سکتی ہے؟ یقیناً اگر اپوزیشن دھرنا دیتی ہے، اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، کوئی پالیسی سامنے لے کے آتی ہیں، عبید خان صاحب اپوزیشن کا کوئی اب رول نہیں ہے، وہ جو مرضی کر لے۔ یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ اوپر والے فیصلے جب ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ پھر پوری دنیا ساتھ ہوتی ہے، اس میں اپوزیشن بس کھپ ڈال سکتا ہے، رولا ڈال سکتا ہے، اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا کہ وہ آپ کو کہیں کہ جی آپ کا ایک ایجنڈا ہے اپوزیشن کے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے، یہ ہونے نہیں دیں گے۔ ایسے ماضی میں کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی ہوا؟ میں آپ کو سر اجازت دے دو، میں مشورہ دوں گا شہباز شریف کو، مریم نواز کو، چودھری نثار علی خان کو، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو متوقع امیدوار ہیں اپنے طور پہ کہ جی ہم بن رہے ہیں، روز باسکٹ نہیں سلواتے ہیں اور شام کو گھر جا کے لٹکا دیتے ہیں کہ نہیں وہ دوبارہ آئے گا۔ تو میرا ان کو مشورہ ہے کہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی سیاسی ایجنڈا ڈھونڈ لیں، جس پہ وہ زندہ رہیں، وہ دھرنا بنا لیں، وہ پروٹیسٹ کر لیں، وہ حفاظتی سیکورٹی اداروں پہ حملوں کو جواز بنا لیں، اپنے کوئی نہ کوئی اپنا رول ماڈل تیار کر لیں تاکہ زندہ رہنا سیاست میں، ادروائز آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بڑا کیٹیگریکلی بتا رہا ہوں۔ چلیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب انٹرنیشنل سطح پر اپنے آپ کو یقیناً اب جو جس طرح سے مضبوط کر رہے اور اگر انہوں نے مضبوط کر لیا تو پھر نیشنل لیول پر ان کی سیاست کس طرح سے ہوگی، یہ ماضی اس کا فیصلہ اور فیوچر جو ہے اس کا فیصلہ ضرور کرے گا۔ یقیناً اسی کے ساتھ اپنے میزبان کی اجازت ہے، اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔